بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، اور قیامت کے دن اپنے ٹھنڈے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، عالی نسب ہونے کی وجہ سے 12 ائمہ کرام کی عزت و احترام کرنا ہر شخص پر لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام متکبر فکر ان اماموں کی اور ان کے دین اسلام کے لیے کی جانے والی خدمات کے متعارف ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ وسیع لکھتے ہیں، قطبیت کبریٰ اہل بیت کے مشہور 12 اماموں کو حاصل ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد اپنے ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ نوٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن نشین رہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ وسلم ان 12 اماموں سے افضل ہیں۔ ان 12 اماموں میں سے کوئی بھی کسی نبی کے برابر یا اس سے افضل نہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی امام بھی نبی نہیں، اور جو نبی نہ ہو وہ کسی نبی کے برابر یا اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ جو ان میں کسی کو نبی کے برابر یا افضل سمجھے وہ ایمان سے فارغ ہے۔ بہار شریعت میں ہے، عصمت نبی اور ملک کا خاصہ یہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ ناظرین گرامی، جس شخصیت کو پہلے امام کا رتبہ حاصل ہے، ان کا نام مولا علی شیر خدا ابن ابی طالب ہے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کاتب وحی، اہل سنت کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام ہیں۔ آپ 11 ائمہ کرام کے جد امجد ہیں۔ قرآن مجید کی تقریباً 300 سے زائد آیات کریمہ آپ کی اور اہل بیت کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ شیر خدا اور شیر رسول ہیں۔ لوگ دور دراز سے اپنے مسائل کا حل پوچھنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے۔ مولا علی شیر خدا ان کے مسائل کو تھوڑی ہی مدت میں حل کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ ابن ملجم مراد نامی خارجی بدبخت نے مولا علی پر زہر آلود تلوار کا وار کر کے آپ کو شہید کیا۔ آپ نے 40 ہجری ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو شہادت فرمائی اور اپنے مال کے حقیقی سے جا ملے۔ دوسرے امام کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بی بی سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لہتے جگر اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ حضرت سیدنا حسن اہل سنت کے 5ویں خلیفہ مانے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے اور چند دن کی خلافت کے مرتبہ پر فائز رہے۔ مولا علی حسن وہ شہزادے اور شیر خدا کے شیر ہیں کہ جنہیں ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سیدنا امام حسن کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات مفسرین نے بیان کی ہیں، لیکن زیادہ تر روایات میں یہی آتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا۔ امام حسن نے 50 ہجری صفر کی 28 تاریخ کو شہادت فرمائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ ناظرین گرامی، 12 ائمہ کرام میں تیسرے امام حضرت حسن کے بھائی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہید کے لقب سے مشہور ہیں۔ 3 شعبان 3 یا 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 10 محرم 61 ہجری کو یزید کی فوج نے آپ کو پیاسا رکھنے کے بعد بے شمار تیر مار کر شہید کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ہی مدفن ہیں۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی، جو کہ ساحہ کربلا میں مردوں میں سے بچ جانے والے واحد تھے، امامت اور خاندان کی کفالت انہی کے ذمہ ٹھہری۔ یہ چوتھے امام ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 38 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے القابات زین العابدین، سید الساجدین اور سجاد ہیں، جو کہ کثرت عبادت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔
चौथा अमवी हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मालिक सैयदना ज़ैनुल आबदीन के रूहानी इक़्तिदार से बहुत खौफज़दा थे, जिस वजह से उसने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबदीन को जहर देकर शहीद करवा दिया। आपकी शहादत का दिन 25 मुहर्रमुल हराम सने 95 हिजरी था। आपको जन्नतुल बकिया में दफन किया गया। पांचवें इमाम हजरत मोहम्मद बाकिर हैं, जो सैयदना ज़ैनुल आबदीन के बेटे इमाम हुसैन के पोते और इमाम हसन के नवासे हैं। आपका नाम मोहम्मद बिन अली था, लेकिन आप बाकर के लक़ब से मशहूर हुए। यकम रजब 57 हिजरी को आपकी पैदाइश हुई। आपकी वफात के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। इब्न कसीर लिखते हैं कि 8वें उमवी हुक्मरान हिशाम बिन अब्दुल मलिक के हुक्म से आपको जहर दिया गया। 7 ज़िलहज 114 हिजरी में कमरी में आप शहीद हुए और जन्नतुल बकी में मदफून हैं। सैयदना इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक अहले तशियों के छठे इमाम, जबकि अहले सुन्नत के 2 इमामों अबू हनीफा और इमाम मालिक के उस्ताद हैं। आप 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी कमरी को पैदा हुए। हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद अहले तशी भी कई हिस्सों में बांट गए। कुछ लोगों ने इमाम जाफर के बेटे हजरत इस्माइल की इमामत को मान लिया, जबकि कुछ लोगों ने मोहम्मदुल फतह को अपना इमाम चुना, जबकि ज्यादातर लोगों ने इमाम मूसा काज़म को ही अपना इमाम माना। इमाम जाफर सादिक बहुत बड़े आलिम दीन थे, जिनसे तकरीबन हर फिका के लोगों ने फैज़ हासिल किया है और आज भी इनकी तसानीफ से लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। मशहूर कीमियादान जाबिर बिन हियान भी आपके शागिर्दों में से हैं। इबासी हुक्मरान मंसूर के हुक्म से सैयदना इमाम जाफर सादिक को जहर दिया गया। आप भी जन्नतुल बकिया में मदफन हैं। इमाम जाफर सादिक आपके बाद उनके बेटे हजरत इमाम मूसा काज़म के पास इमामत का मनसब पहुंचा, जो के 7वें इमाम कहलवाए। हजरत मूसा काज़म के ही जमाने में बोहरी और इस्माइल वजूद में आए। आप बहुत बड़े मुख्तस थे और बहुत सी मशहूर किताबों में आपसे मंसूब रवायत मौजूद हैं। इबासी हुक्मरान हारून रशीद के हुक्म से आपको जेल में डाला गया, जहां पर उनको जहर दिया गया, जिसे आप 3 दिन तक तेज बुखार में रहने के बाद 25 रजबुल 183 हिजरी को शहीद हो गए। आपको काज़मीन के मुकाम पर दफन किया गया। इमाम हजरत मूसा काज़म के बेटे हजरत अली बिन मूसा 8वें इमाम बने, जो कि इमाम रजा के लक़ब से मशहूर हुए। आपकी वलादत मदीना 11 ज़िलक़द हिजरी में हुई। आप बड़े मुहद्दिस, फाजिल और बुलंद शान वाले हैं। 201 हिजरी में इमाम रशीद ने आपको अपना वली अहद मुकर्रर किया, और ये इसलिए किया कि इस वक्त आपका कोई मसल नहीं था। वली अहद के बाद मामून रशीद ने अपनी बेटी आपके निकाह में दी। मुख्तलिफ रवायतों के मुताबिक जब आपकी शोहरत में बेपना इजाफा हुआ तो मामून ने ही आपको जहर दिया, जिससे 30 सफर 203 हिजरी में आप शहीद हुए। दूसरे मशहद में आपका मदफन है। 9वें इमाम हजरत मोहम्मद तकी हजरत अली रजा के साहबजादे हैं। इसमें ग्रामी मोहम्मद, अबू जाफर कुनियत, जवाद, मुर्तजी और तकी लक़ब हैं। आपकी पैदाइश 19 रमजान 1995 हिजरी में मदीना में हुई। जब हजरत अली रजा शहीद हुए तो हजरत तकी की उम्र तकरीबन 9 साल थी, लेकिन कमसिन होने की वजह से फिर भी इल्म फजल से मालामाल थे, क्योंकि इल्म फजल इनको विरसा में मिला था। मामून रशीद ने अपनी बेटी उम्मुल फजल का निकाह आपसे कर दिया। निकाह के 1 साल बाद तक आप अगदार में मुकीम रहे और फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। फिर 220 हिजरी में मदीना से दोबारा बगदाद तशरीफ ले गए। वहां आपको 30 ज़िलक़द 220 हिजरी में कमरे में जहर दे दिया गया। रवायात के मुताबिक मामून के बाद बनने वाले खलीफा मुअत्तसम ने आपकी बीवी उम्मुल फजल के हाथों आपको जहर दिलवाया, जिससे आपका इंतकाल हुआ। आपने 25 साल की उम्र पाई। सैयदना इमाम मोहम्मद तकी के बेटे हजरत नकी 10वें इमाम बने। आपकी पैदाइश 15 ज़िलहज 212 को हुई। आप पर बेशुमार जुल्म ढाए गए
اور آپ کی عمر کا زیادہ حصہ عباسی حکمرانوں کی قید میں گزرا۔ چنانچہ 3 رجب 254 ہجری میں آپ عباسی خلیفہ کی قید میں شہید ہوئے اور عراق کے شہر سامرا میں آپ کو مدفن کیا گیا۔ سیدنا امام نقی کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن عسکری 11ویں امام ہیں۔ 15 ذی الحجہ 212 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ چونکہ آپ محلہ عسکری میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو امام عسکری کے لقب سے لوگ پکارنے لگے۔ آپ کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ عباسی خلیفۃ المعتمد نے آپ پر بے شمار پابندیاں لگائی ہوئی تھی۔ المعتمد آپ کی مشہوری سے بے حد پریشان تھا، اسی لیے اسی کے حکم پر مسموم کر کے 3 رجب 254 ہجری کو آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کو آپ کے والد حضرت علی نقی کے ساتھ سامرا میں ہی دفن کیا گیا۔ 11 اماموں تک تو بالکل کوئی اختلاف نہیں، لیکن بعد میں امام حضرت محمد مہدی جو کہ حضرت حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں، جن کے بارے میں اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور امام مہدی جو قرب قیامت تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے۔ بے شک اللہ ہی بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔